السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، پولٹری میں معاشی نقصان کی وجہ بننے والی ایک عام پائی جانے والی، بلکہ یوں کہیں شیڈ میں بیماری، جو فارمر کی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے آ جایا کرتی ہے، لیکن بہت بڑا اس کو نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ انڈوں کی پروڈکشن کے دوران آئے یا گوشت کے لیے پالے گئے پرندوں میں آئے، دونوں صورتوں میں۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم پہلے تو یہ جانیں گے کوکسی کیا ہے، اور پھر ہم اس کا علاج جانیں گے کہ مؤثر علاج اس کا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم وہ احتیاطی تدابیر جن سے اس بیماری کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہربل ریمیڈیز جو ہم فیڈ ایڈیٹیوز کے طور پہ استعمال کر کے اس خطرے کو ٹال سکتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو کوکسی کیا ہے؟ کوکسی جو ہے یہ آنتوں میں پائے جانے والی بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے آنتوں میں پائے جانے والی پیراسائٹس جو ہوا کرتی ہیں، یہ آنتوں کی لائننگ کے ساتھ خود کو جوڑ لیا کرتی ہیں، اور اس کا برڈ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنتوں کا نظام متاثر ہوتا ہے، جسے ہم ڈائجسٹو ٹریک کہتے ہیں، جس کا یہ ڈائجسٹو ٹریک کا ایک حصہ ہوا کرتی ہے آنتیں، جہاں پہ ڈائجیشن اور ایبزارپشن سٹارٹ ہوا کرتی ہے، یعنی ہضم اور جذب ہونے کا کام ہوا کرتا ہے، یہ متاثر ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ان میں کوئی بھی انفیکشن ہوگا تو یہ اپنا کام اگر نہیں کر پائیں گی تو اس کا نقصان ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ہم جو اپنے برڈ کو غذا دے رہے ہیں، انڈے والی مرغی ہے یا چھوٹا چوزا ہے، ہم جو بھی اس کو غذا دے رہے ہیں بیلنس ڈائٹ، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ویجیٹیبل سورس ہو یا وہ پولٹری بائی پروڈکٹ پہ تیار شدہ وہ خوراک ہو، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ متوازن غذا کی، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ تو متوازن غذا میں جو اس کی انرجی ہے، جو پروٹین ہے، جو ہم نے اس میں فیٹ دیا ہے، جو اس کو ہم نے وائٹامن اس میں منرلز دیے ہیں، کیلشیم دی ہے، جو چیز بھی ہم نے دی ہے، تو وہ اس کی ڈائجیشن اور ایبزارپشن کیا ہوگا، آنتوں میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں برڈ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گی۔ اس کو زندہ رہنے کے لیے جو توانائی درکار ہے اور اس کو پیداواری عمل جاری رکھنے کے لیے جو انرجی درکار ہے، وہ اس کو جب نہیں مل پائے گی تو کیا ہوگا، کمزوری اور پھر خدا نخواستہ موت۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کوکسی ہے کیا۔ تو میں اس لیے تھوڑی سی آپ کو اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آسان لفظوں میں میری کوشش ہوا کرتی ہے جو ہمارا کم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکے۔ تو ایک تو ہم نے یہ جانا کہ اس نے ہمارے برڈ کی جو انٹیسٹینل ٹریک ہے اس کو ڈسٹرب کیا۔ دوسرا اور ایک جگہ جہاں پہ یہ اثر انداز ہوا کرتی ہے وہ ہے اسی ڈائجسٹو ٹریک کا ایک حصہ جسے ہم بولتے ہیں سیکل ٹیوبز، جو بند ہوا کرتی ہیں آگے سے۔ سیکل ٹیوبز ہوا کرتی ہیں، یہ ایفلیٹ ہوتی ہیں آنتوں کے ساتھ۔ اب وہاں پر بھی یہ اثر انداز ہوا کرتی ہے، اور سیکا کا کیا کام ہے؟ سیکا کا بھی اپنا ایک بہت اہم رول ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی جان لیں۔ تو سیکا میں موجود جو بیکٹیریا ہوا کرتے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، کس چیز میں؟ ڈیٹاکسیفیکیشن میں، زہریلے اثرات کی، نیوٹرینٹ پروسیسنگ اور پریونٹنگ پیتھوجن کلونائزیشن، یہ ہوا کرتی ہے ہمارے سیکا میں۔ یہ یہاں پہ ڈسٹرب اس کے ہونے سے کیا ہوا کرتا ہے کہ جو غذائی یہ اجزاء ہیں وہ میسر ہی نہیں ہوا کرتے ہمارے برڈ کو۔ تو یہ دونوں چیزیں، اب کوکسی جو ہے، ایک کو ہم بولتے ہیں سیکل انفیکشن، دوسرے کو ہم بولتے ہیں انٹیسٹینل۔ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ آپ کے برڈ میں انٹیسٹینل انفیکشن ہے اور سیکل نہیں ہے، بعض وقت دونوں جگہ ہوا کرتا ہے۔ اب اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوکسی اگر ہمارے برڈ میں
آئی تو ہم اپنے فلاک کو کیسے پہچانیں گے کہ اس میں کوکسی آ گئی؟ تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ کوکسی میں جس میں خونی ڈائریا جس کو ہم بولتے ہیں، خون کے قطروں کا آنا پیٹھ کی جگہ سے، وہ آپ اپنے برڈ کو دیکھو گے، خاص کر انڈے والی جو مرغیاں ہوا کرتی ہیں، اس میں وہ خون ٹپکنے کی وجہ سے دوسری مرغیاں متوجہ ہوتی ہیں اور وہ اس کے پورے کے پورے وینٹ کو کھانا شروع کرتی ہیں اور اس کی اندر سے وہ آنتے تک نکال کے کھا جاتی ہیں۔ آپ کا برڈ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب جب برڈ کو اٹھاتے ہو تو وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس میں سے اس کا سارے کا سارا جو وہ بلڈ کی وجہ سے، زخم بننے کی وجہ سے جو دوسری صحت مند مرغیاں ہیں وہ سارے کے سارے آرگن اس کے کھا جاتی ہیں۔ اب اگر آپ کو اپنے فلاک میں اس طرح کی کوئی بھی برڈ نظر آ رہے ہیں جن کی وینٹ پہ آپ کو خون نظر آتا ہے، آپ کی اچانک سے نظر پڑتی ہے، تو آپ پہلے تو فوری طور پہ اس کو الگ کر لیں۔ اور دوسری، اگر خون نہیں آ رہا، بند کوکسی ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یلوش ڈائریا ہوا کرتا ہے، وہ پیچھے آپ کے برڈ کی ساری جگہ ایک لیس دار پیلے رنگ کا مادہ جو ہے وہ اس پہ چپکتا ہے، برڈ کے پر چپک جاتے ہیں اور آپ کو بڑی آسانی سے وہ برڈ نظر آ جاتے ہیں اپنے فلاک میں جن کے ساتھ یہ صورتحال ہو۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ان کو نکال کر کے آپ نے فوری طور پہ ایک سائٹ پہ کرنا ہے۔ اور اب دوسرا، اس کا ہمیں فوری طور پہ جو قدم اٹھانا ہوگا وہ اس کو دوا دینی ہوگی، ہمارا جو فلاک صحت مند ہے اس کو بھی، اور یہ جو آپ نے کر لیے میں چھانٹی اس کو بھی، کیونکہ جو یہ والے برڈ تھے ان کی بیٹ سے خطرہ لاحق ہے دوسرے صحت مند جو ہمارے برڈ پھر رہے ہیں ان کو، اس میں یہ پیراسائٹک پاپولیشن جو ہے یہ بڑی سپیڈ سے بڑھ سکتی ہے، لہٰذا دوا دینا ہمارے پاس ایک واحد حل ہے، اب وہ دینی ہوگی۔ تو یہ جانتے ہیں ہم دوا کے اندر جو ایفیشینٹ ہے، جو فوری طور پہ امیریا کے سارے اقسام پہ کام کرتی ہے، وہ کون سی دوا ہے کوکسی کی؟ تو آپ کو یہاں سکرین پہ اس کا نام بھی نظر آ جائے گا اور آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں۔ تو اس دوا کا نام ہے ٹولٹا زیورل، 2.5%۔ یہ آپ 1 ملی لیٹر جو ہے دوا، اس کو 1 لیٹر پانی کے حساب سے جتنی بھی کنزپشن ہے، 50 لیٹر ہے تو 50 ml، 100 لیٹر ہے تو 100 ml، آپ 48 گھنٹے یعنی جب سے سٹارٹ کرو 2 دن مسلسل پینے کے پانی میں آپ اس کو رکھو گے۔ اب بعض لوگ یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ کہ کمزوری کیونکہ کوکسی میں ہوتی ہے، برڈ کو وائٹامن دیتے ہیں۔ اب وائٹامن آپ دو، لیکن وائٹامن کے اندر آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ بی سیریز نہیں دینی ہے وائٹامن کی، کیونکہ وہ اگر بلڈی ڈائریا ہے تو اس کو اور پروموٹ کرے گا اور اس سے اموات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوگا۔ آپ کہو گے کہ دوا دی، وائٹامن دیے، یہ تو دوا غلط اثر کر گئی۔ وہ دوا نے غلط اثر نہیں کیا، وہ آپ نے اپنے برڈ کو وائٹامن غلط دیے ہیں۔ کوکسی میں جو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں وائٹامنز، وہ وائٹامن A D K3 یہ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں، کیونکہ K3 جو ہے وائٹامن وہ ہم بلڈ کلاٹنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ خونی ڈائریا میں یہ بڑے مفید ہیں۔ اگر دینے ہوں وائٹامن تو آپ اس دوا کے ساتھ یہ دے سکتے ہیں۔ اور دوسرے وائٹامن جس میں وائٹامن B6 12 یہ بی سیریز ہو، اس سے آپ اجتناب کیجیے گا۔ آپ کا برڈ اس سے طاقت نہیں لینے والا بلکہ اس سے نقصان ہوگا۔ اب یہ دوا جب آپ نے دی تو اس دوا دینے کے بعد جو برڈ آپ کے باہر آپ نے دیکھ لیے تھے، چھانٹی کر کے نکال لیے تھے، اس میں تو آپ یہ احتیاط کرو گے کہ آپ ابھی ان کو فلاک دوبارہ جوائن نہیں کراؤ گے۔ جو آپ کے برڈ اندر ہیں صحت مند تھے ان کو آپ نے یہ دوا پلا دی، اس میں اب آپ نے سیگریگیشن اچھے سے کرنی ہے، کوئی نظر ہو تو اس کو نکال دو اور اپنے برڈ کو اپنے
جو بھی آپ کا کنسلٹنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے یا قریب میں ہاسپٹل ہے اس کو اپنے بورے کی بستر کی کنڈیشن بتا کے دکھا کے، بلکہ آپ سیمپل اپنے بستر کا ساتھ لے جائیں، ان کو چیک کرا دیں، ورنہ اگر کوئی آپ کا کنسلٹنٹ ہے اپنا بستر دکھا کے کوئی بھی جراثیم کا اسپرے جو وہ ریکمینڈ کریں اسے لازمی کیا جائے، تاکہ دوسرے صحت مند پرندوں میں یہ کوکسی کا مرض نہ آئے۔ اب ہم جانتے ہیں احتیاط کے بعد علاج کے بعد اس کی احتیاط کیا ہے۔ تو سب سے بڑی احتیاط جو میں آپ کو اس کی بتاؤں گا وہ ہے آپ ویجیٹیبل سورس فیڈ استعمال کریں، پولٹری بائی پروڈکٹ فیڈ سے تھوڑا اجتناب کریں۔ فیڈ میں 50 kg کے بیگ میں اگر آپ 100 گرام ہلدی ڈال لیا کرو، اور تارا میرا سردی کے موسم میں 80 گرام اور گرمی میں 150 گرام آپ ایڈ کر لیا کرو، تو یہ ان پیراسائٹس کی پاپولیشن کو بڑھنے میں رکاوٹ کا کام کیا کرتا ہے۔ آپ جیسے اپنی کمرشل فیڈ بنانے والی جو ملز ہیں وہ کوکسی ڈائیوسٹیٹ استعمال کیا کرتی ہیں، جیسے میڈورا مائسین ہے، سلائنو مائسین ہے، آئنو 4 ہے، ورجینیا مائسین، یہ مختلف دوائیں وہ استعمال کرتی ہیں کوکسی سے بچانے کے لیے آپ کو۔ تو آپ یہ جو آپ کو میں نے ہربل ریمیڈی بتائی اگر اسے استعمال کریں تو اس کا فائدہ آپ خود دیکھو گے۔ اس سے بڑی احتیاط فیڈ کی اور یہ جو آپ کو میں نے ہربل ریمیڈی بتائی، آپ نے اپنے بستر کو گیلا ہونے سے بچانا ہے۔ آپ کے کام کرنے والے، آپ کے پانی کے برتن ایفیشینٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو گراتے ہیں، بستر گیلا کرتے ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ ڈرنکر استعمال نہ کریں جن کو آپ کے یہ گیلن ٹائپ جو ڈرنکر ہیں، آپ جو ہے وہ نپل سسٹم پہ آؤ، اس سے بستر کے گیلا ہونے کا چانس کم ہوتا ہے، برڈ اپنی ضرورت سے پانی پیتا ہے، اور آپ وہ استعمال کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے فلاک کو اتنی تعداد میں ڈالو جتنی اس کی جگہ ہے، جیسا ہم سٹارٹ میں 4 چوزے 1 اسکوائر فٹ میں رکھتے ہیں، پھر جگہ کم کرتے کرتے ہم اس کو نکالتے جاتے ہیں، 3 آئے 1 اسکوائر فٹ میں، پھر 2 آئے، پھر 1 اسکوائر فٹ میں 1 آیا، پھر ہم نے 1.5 اسکوائر فٹ بریڈ کے حساب سے ایک برڈ کو دے دیا۔ تو اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، بستر کو گیلا نہ ہونے دیا جائے، بارش کا پانی، بارش کی فوار آپ کے بستر میں نہ آتی ہو، آپ کے فیڈ کے برتن ایسے ہوں کہ وہ فیڈ گرے تو وہ ان کی بیٹھوں میں مکس ہو کے دوبارہ برڈ وہ نہ شوق سے کھاتے ہوں۔ تو ان چیزوں کی احتیاط کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی ویکسین کی طرف۔ تو ویکسینز آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے یا جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے آپ اس کے مشورے سے، جو بھی آپ کے فلاک کا سائز ہے، جس عمر میں بھی ہے، آپ کوکسی کی ویکسینز اویلیبل ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، ایفیشینٹ ہیں۔ لیکن ویکسین لگانے کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بستر بھی گیلا ہو، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کی فیڈ میں پرابلم ہو، کوئی وجہ کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ احتیاط آپ نے ایسے رکھنی ہے، بائیو سیکیورٹی کی وائلیشن نہ ہو، پھر ویکسین ہو، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔